بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ قیام صحت کا ایک بے نظیر طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے جسم کا ایسا نظام بنایا ہے کہ جب تک اسے آب و دانہ مناسب مقدار میں بر وقت حاصل نہ ہو اس کی زندگی کا قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ جس نسبت سے اس خوراک میں کمی بیشی واقع ہوگی اسی نسبت سے اس کی صحت متاثر ہوگی۔ ادنا حیوانات تو اپنی خوراک میں اپنے شعور کے ماتحت اعتدال کے پابند رہتے ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات اور ذی عقل ہوتے ہوئے بھی ادنا حیوانات کے طریق کے برعکس حد اعتدال سے بالعموم تجاوز کر جاتا ہے۔ یعنی جانور اپنے حساب سے تو کھانا کھاتے ہیں، مگر ہم انسان کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھانا استعمال کر لیتے ہیں اور بے وقت استعمال کرتے ہیں، اور اپنے بدنی نظام کے بگاڑنے اور اس میں کئی نقائص یعنی عیب بالفاظ دیگر امراض پیدا کرنے کا خود باعث ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے حیوانات کے امراض انسانی امراض سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتے، مگر انسان اپنی خداداد عقل کے ذریعے اپنے امراض کے مقابلے کئی ذرائع، طریق اور علاج اختیار کرتا ہے۔ ان نقائص اور امراض کے لیے سب سے بہتر حفظ ما تقدم جو اب تک تجویز کر سکا ہے یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ عرصے کے واسطے وہ کھانا پینا بند کر کے اپنے معدے کو، جس پر تمام بدن کی صحت کا انحصار ہوتا ہے، خالی رکھے، تاکہ بھوک سے اس کے مواد فاسدہ جل کر اسے صاف کر دیں اور پھر وہ اپنا صحیح طور پر کام کر سکے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور شریعتوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہی طریقہ تجویز کیا ہے۔ اسے مذہبی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں۔ ہندو 24 گھنٹے کا برت رکھتے ہیں، اناج یا آگ پر بنائی ہوئی اشیاء وہ برت میں نہیں کھاتے، مگر کچا دودھ، پانی، حقہ وغیرہ پینے میں کچھ مذائقہ نہیں سمجھتے۔ زمانے حاضر کا عیسائی تو صرف گوشت، مچھلی یا بعض اور چیزیں ترک کر کے اور دوسری سب چیزیں کھا پی کر اسے روزہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی بعض چیزوں کی روزے میں کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، مگر اسلام میں روزے مسلسل ایک ماہ قمری یعنی چاند کے حساب سے رکھے جاتے ہیں، اور قمری یعنی چاند اور شمسی سال میں یعنی انگریزی سال میں 10 دن کے فرق کے باعث 36 سال کے عرصے میں موسم گرما اور موسم سرما دونوں یعنی گرمی اور سردی دونوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 50 یا زیادہ سال کی عمر کا مسلمان دونوں موسموں میں روزہ رکھنے کا تجربہ کر لیتا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ اور تندرست مسلمان پر فرض ہیں۔ ان کے علاوہ اور روزے بھی اپنی مرضی سے رکھے جاتے ہیں، جنہیں نفلی روزے اور آپ کہتے ہیں۔ اسلامی روزہ پو پھٹنے سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس عرصے میں ہر قسم کا کھانا پینا، احتیاط جنسی بلکہ اس کی مبادیات بھی منع ہے۔ پان، بیڑی، سگریٹ، حقہ، حلاس وغیرہ سے پرہیز لازمی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین و سامعات، یہ روزے کے چند فضائل سائنس کے اعتبار سے، طبی اس کے فائدے میں نے بیان کیے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دوسری ویڈیو میں کھجور سے روزہ کیوں کھولا جاتا ہے، اسے افطاری میں ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کے سائنسی فائدے اور طبی فائدے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بیان کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، اور روزے کے تعلق سے طب کیا کہتا ہے، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، حکمہ کیا کہتے ہیں، تمام چیزیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی روزے کے فوائد کو سمجھ سکیں۔ تو آنے والی اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔